السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، وبعد قال اللہ تعالی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، وبعد انشاءاللہ آج کے درس میں جس چیز کے بارے میں بیان کیا جائے گا وہ اصول حدیث، اور اصول حدیث میں سے ہم لوگ حدیث قدسی تک پہنچے ہیں۔ حدیث قدسی ایک عظیم حدیث شمار کی جاتی ہے، یا حدیث قدسیہ، حدیثیں قدسیہ یعنی وہ حدیثیں جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، ان حدیثوں کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حدیث قدسی کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے، حدیث قدسی کہتے کس کو ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اور اسی طرح اللہ کے رسول پر وہ حدیثیں کیسے نازل ہوتی ہیں، حدیث قدسی کو کس طرح سے روایت کیا جاتا ہے، حدیث قدسی میں اور قرآن کریم میں کیا فرق ہے، اسی طرح سے حدیث قدسی میں اور اللہ کے رسول کی حدیثوں میں کیا فرق ہے۔ تو حدیث کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حدیث معنی بات کرنا، اور قدسی یہ نسبت ہے اللہ کے نام کی طرف۔ قدوس، قدوس اللہ کا نام ہے، جیسے آپ وطر کے بعد کہتے ہیں سبوح قدوس، سبحان اللہ الملک القدوس، اسی طرح رکوع اور سجدے کی دعا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تو یہ دعا رکوع اور سجدے میں کہتے ہیں۔ اسی طرح سے یعنی اللہ کا رسول کہتے تھے رکوع اور سجدے میں، اور وطر کے بعد سبحان الملک القدوس اللہ کا رسول پڑھتے تھے۔ تو قدوس اللہ کا نام ہے، اسی کی طرف نسبت ہے حدیث قدسی۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی اللہ کا نام قدوس بیان کیا گیا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا الملک القدوس، الملک القدوس واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس العزیز الجبار المتکبر، الملک القدوس السلام المہیمن المؤمن العزیز هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ رب العالمین کا نام القدوس ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح دوسری صورت میں بھی اللہ کا نام قدوس ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال تو قدوس اللہ کا نام ہے، اسی کی نسبت ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی تو قدوس کا معنی کیا ہے؟ قدوس کا معنی ہونا پاک ہونا، عظمت والا ہونا۔ تو اللہ کا نام قدوس، اس کا معنی ہے کہ وہ ذات جو پاک و صاف ہے ہر عیب سے، جملہ عیب اور نقائص سے پاک ذات کو کہتے ہیں قدوس۔ تو اللہ کے نام بہت سارے ہیں، جس میں سے ایک نام اللہ کا نام ہے قدوس، اسی کی نسبت ہے حدیث قدسی۔ قدوس کے معنی اور بھی ہیں، لیکن سب سے اشہر اور زیادہ معنی قدوس کا معنی وہ ذات جو پاک و صاف ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تو یہ معنی ہے قدوس کا، اسی کی طرف نسبت ہے حدیث قدسی۔ تو حدیث قدسی کی تعریف کیا ہے اصطلاحی؟ یہ تو لغت میں ہوا۔ اصطلاحی تعریف وہ حدیث، وہ بات جس کی نسبت اللہ کے رسول اللہ کی طرف کریں قرآن کے علاوہ، قرآن کے علاوہ جس بات کی نسبت اللہ کے رسول اللہ کی طرف کرے وہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ بات، وہ کلام جس کی نسبت اللہ کے رسول اللہ کی طرف کرے قرآن کے علاوہ، یعنی معلوم ہوا کہ حدیث قدسی وہ قرآن نہیں ہے لیکن اللہ کا کلام ہے۔ آگے اس کے بارے میں بحث آئے گی کہ قرآن اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے۔ حدیث قدسی کس طرح سے نازل ہوتی تھی؟ حدیث قدسی یا تو کوئی فرشتہ آپ پر وحی لے کر آئے، یا دل کے اندر اللہ رب العالمین بات کو ڈال دے، یا آپ خواب میں دیکھیں، تو اس طرح سے حدیث قدسی نازل ہوتی تھی، جس طرح سے اللہ کے رسول کی حدیث ہیں۔ قرآن کا نزول کیسے؟ اللہ کے رسول پر، اللہ کے رسول جاگ رہے تھے
اور جاگنے کی حالت میں جبریل امین قرآن لے کر آئے، پورا قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک تمام کا تمام قرآن یہ جبریل امین نے اللہ کے رسول کو سکھایا ہے، علمہ شدید القویٰ۔ لیکن حدیثوں میں اس طرح سے نہیں ہے، ہو سکتا ہے کبھی جبریل امین بھی لے کر آئیں، ہو سکتا ہے آپ کو خواب میں بھی ہو سکتا ہے آپ کے دل میں بات کو ڈالا گیا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں وحی کے طریقے ہیں، کس طرح سے وحی نازل ہوتی تھی، لیکن قرآن کا طریقہ ایک ہی ہے، جبریل امین کے واسطے سے آپ پر نازل ہوا۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم، کہ اللہ رب العالمین کسی بندے سے بات نہیں کرتا مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اسی طرح اللہ کے رسول سے معراج پر اللہ نے بات کی، یا اللہ رب العالمین کسی فرشتے کو بھیجے جو اللہ کے حکم سے آپ پر وحی کرے۔ تو وحی کے نزول کے تین طریقے ہیں، وحی کے ذریعے، الہام کے دل میں خواب کے ذریعے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ارا فی المنام میں انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو یہ وحی ہوئی، اور نبیوں کا خواب وحی ہے۔ اسی طرح پردے کے پیچھے اللہ رب العالمین بات کرے، جیسے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اسی طرح فرشتے کو بھیج کر کے اللہ رب العالمین بات کریں، جیسے کہ اللہ کے رسول نے تمام انبیاء پر جبریل امین کو وحی دے کر بھیجا، اور جبریل امین نے رسولوں تک وحی پہنچائی۔ تو حدیث قدسی تینوں طرح سے نازل ہوئی ہے، یعنی تینوں طرح سے ہو سکتا ہے اس کا نزول ہوا ہو۔ تو یہ حدیث قدسی کی تعریف ہوئی۔ حدیث قدسی کی روایت کرنے کا کیا طریقہ ہے، یعنی کس طرح سے حدیث قدسی بیان کی جاتی ہے۔ حدیث قدسی بیان کرنے کا طریقہ یا تو صحابی کا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال ابو ہریرہ قال رسول اللہ قال اللہ تعالیٰ، یعنی ابو ہریرہ کہتے ہیں یا کوئی بھی صحابی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، یعنی اللہ کے رسول اس بات کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں قال اللہ تعالیٰ فیما روا عنہ رسولہ، کہ اللہ نے فرمایا جس طرح سے اس کے رسول نے روایت کیا، یعنی سب کا مطلب یہی کی ہے، مطلب یہی ہے کہ اللہ کے رسول کہیں کہ اللہ نے فرمایا، چاہے پہلے اللہ کا ذکر آئے یا بعد میں اللہ کا ذکر آئے۔ تو روایت کرنے کے طریقے، یا تو ہم کہیں کہ اللہ نے فرمایا جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ اللہ رب العالمین سے روایت کیا، یا کہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا، جیسا کہ انشاءاللہ مثالوں میں آپ دیکھیں گے۔ حدیث قدسی اس کے تین نام ہیں، مشہور نام حدیث قدسی ہے، اس کو حدیث الہی بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ کی حدیث، اللہ کی بات، حدیث ربانی بھی کہتے ہیں، حدیث ربانی یعنی اللہ رب العالمین کی بات ہے۔ تو حدیث قدسی کے تین نام ہیں، حدیث قدسی، حدیث الہی، حدیث ربانی۔ کیا جب حدیث قدسی کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو کیا ساری حدیثیں جو قدسی ہیں سب صحیح ہیں؟ نہیں، سب صحیح نہیں ہے، اس میں صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے اور حسن بھی ہے، کیونکہ حدیثوں کا دار و مدار سند پر ہے، سند صحیح ہوگی تو حدیث صحیح ہوگی۔ اسی لیے انشاءاللہ آگے آپ قرآن اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے آپ اچھی طرح اس چیز کو جانیں گے۔ حدیث قدسی کتنی ہیں؟ حدیث قدسیہ کتنی ہیں؟ حدیث قدسی کی تعداد کچھ علماء نے کہا کہ 100 ہے، کچھ نے کہا 400، تقریباً 1000 کے قریب ہے، 1000 کے قریب ہے، اس سے کم ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ نہیں ہے۔ تو حدیث قدسی یا حدیث قدسیہ اس کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ اس کے بعد ایک اہم موضوع، حدیث قدسی میں اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ حدیث قدسی میں اور قرآن کریم میں کیا فرق ہے؟
حدیث قدسی اور قرآن میں جو فرق ہے وہ بہت ساری چیزوں میں ہے. پہلے نزول کے اعتبار سے حدیث قدسی اور قرآن میں فرق نزول کے اعتبار سے. آپ نے جانا کہ قرآن نازل ہوا ہے جبریل امین کے واسطے سے. حدیث قدسی ہو سکتا ہے جبریل امین لے کر آئیں، ہو سکتا ہے آپ نے خواب میں دیکھا ہو سکتا ہے آپ کو الہام کیا گیا ہو، لیکن قرآن کا نزول صرف جبریل امین سے ہوا ہے. تو حدیث قدسی میں فرق اور قرآن میں بہت ہی زیادہ ہے. اسی طرح حدیث قدسی اور قرآن کریم میں فرق یہ بھی ہے کہ قرآن تمام کا تمام متواتر ہے، یعنی تمام لوگوں نے، بڑی جماعت نے قرآن کو روایت کیا ہے، نقل کیا ہے، یاد کیا ہے، دوسروں تک پہنچایا ہے آخر تک. لیکن حدیث قدسی ہو سکتا ہے کسی ایک راوی نے روایت کیا ہو. قرآن کریم کے ثابت ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جماعت جس کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو، انہوں نے روایت کیا ہے. سند کی ضرورت نہیں ہے، یعنی حدیث میں سند کی ضرورت ہے، قرآن میں سند کی ضرورت نہیں ہے. تو حدیث قدسی اس میں سند کی ضرورت ہے، لیکن قرآن میں سند کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ متواتر ہے بغیر کسی شک و شبہ کے. حدیث قدسی میں صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، لیکن قرآن کریم میں یہ چیز نہیں ہے. قرآن سب حق ہے، اس میں ایک حرف بھی غلط نہیں ہے، تمام کے تمام. لیکن حدیث قدسی جو اللہ نے بات کہی ہے وہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اللہ رب العالمین کی طرف نسبت کرتے ہوئے جھوٹی بات کہی ہے. یعنی اللہ نے نہیں کہا، لیکن لوگوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا، اللہ پر جھوٹ بولا ہے. تو حدیث قدسی میں صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، لیکن قرآن میں اس چیز کا شک و شبہ بھی نہیں ہے. اسی طرح حدیث قدسی اور قرآن میں فرق. قرآن سے پہلے آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، بعد میں کسی سورہ کو پڑھتے ہیں. لیکن حدیث قدسی میں اس طرح سے نہیں ہے. بسم اللہ کہہ سکتے ہیں لیکن اس طرح سے حکم نہیں ہے. اعوذ باللہ پڑھتے ہیں قرآن میں، بسم اللہ اور اس کے بعد سورہ شروع کرتے ہیں، لیکن حدیث قدسی میں اس طرح سے نہیں ہے. قرآن کے پڑھنے میں ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن حدیث قدسی کے پڑھنے میں ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے. جس طرح اللہ کے رسول کی حدیث ہے عام ثواب ہے، لیکن قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. قرآن میں آیت ہے، سورت ہے، حدیث قدسی میں اس طرح سے نہیں ہے. قرآن نماز میں پڑھنا ضروری ہے، چاہے کوئی سورہ فاتحہ ہو، لیکن سورہ یہ حدیث قدسی نماز میں نہیں پڑھی جاتی ہے. اسی طرح سے حدیث قدسی کی تعداد زیادہ سے زیادہ 1000 حدیثیں ہیں، کم بھی ہیں کچھ علماء کہتے ہیں، لیکن قرآن کی آیتیں 6666 ہیں، 6666 آیتیں. اس میں آیات میں کچھ ہے لیکن یہ زیادہ مشہور ہے. 6666 آیتیں ہیں قرآن کی، لیکن حدیث قدسی 1000 ہے. تعداد میں قرآن کریم کی تعداد زیادہ ہے. حدیث قدسی کا تعلق ترغیب اور ترہیب سے ہے، مسائل سے نہیں ہے، احکام سے نہیں ہے. ترغیب و ترہیب یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت کے بارے میں ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت کے بارے میں ہے، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم جو بندوں پر ہے اس کے بارے میں ہے. یا اللہ رب العالمین کسی کام کی ترغیب دیتے کہ بندہ یہ کرو تو تم کو یہ ملے گا. لیکن قرآن کریم میں نبیوں کے قصے ہیں، مسائل اور احکام ہیں، اور جہنم اور جہنم سے ڈرانے کا بھی ہے، توحید کا بھی ہے. تو تمام موضوع پر قرآن مشتمل ہے، لیکن حدیث سے قدسی ایک ہی موضوع پر، وہ ترغیب و ترہیب پر. اس کے علاوہ حدیث قدسی یعنی قرآن کا لفظ اور معنی وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی قرآن کا جو لفظ ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن حدیث قدسی میں اختلاف ہے کہ کیا حدیث قدسی کا لفظ اور معنی دونوں اللہ کا ہے، یا صرف معنی اللہ کی طرف سے ہے اور لفظ اللہ کے رسول کے ہیں جو الفاظ ہے، ورد ہے. تو قرآن کریم کا لفظ اور معنی اس میں اتفاق ہے، اجماع ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ قرآن کا لفظ ہے اور جو معنی ہے وہ اللہ ہی کا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا.
یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ اللہ کا کلام، اس کا معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور یہ الفاظ بھی اللہ کے ہیں. تو قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی بات ہے. لیکن حدیث قدسی کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. معنی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے اس کا بھی معنی اللہ کی طرف سے ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اسی طرح حدیث قدسی کا معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے. لیکن کیا لفظ جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، تو وہ حدیث قدسی کے جو الفاظ ہیں انشاءاللہ اس کی مثال آئیں گی، تو کیا یہ الفاظ اللہ کے رسول کے ہیں یا اللہ کے ہیں؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء نے کہا کہ حدیث قدسی کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، لیکن قرآن سے مختلف ہیں، کیونکہ قرآن کریم معجزہ ہے اور اس کی تلاوت سے ثواب ملتا ہے حدیث قدسی سے زیادہ. اسی طرح اس قرآن جیسا کوئی لا نہیں سکتا، لیکن حدیث قدسی کی یہ میزت نہیں ہے، یہ خاصیت نہیں ہے. لیکن حدیث قدسی دونوں اللہ کی طرف سے، اس کا معنی بھی اور لفظ بھی. دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، حدیث قدسی کا صرف معنی اللہ کی طرف سے ہے اور لفظ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے. دونوں قول قوی اور مضبوط ہیں، یعنی دونوں باتوں کو اہل علم نے فرمایا ہے. اور کچھ علماء نے اچھا طریقہ بیان کیا کہ ہم یہ سب کچھ نہ کہیں، ہم یہ کہیں کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس کی حقیقت کیا لفظ اللہ کے ہیں کہ نہیں ہے، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے. اس کے علاوہ حدیث قدسی میں اور اللہ کے رسول کے حدیث میں کیا فرق ہے؟ یعنی اس سے پہلے ہم نے جانا کہ قرآن میں کیا فرق ہے اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے. نام کے اعتبار سے اللہ کا کلام جو قرآن ہے اس کا نام قرآن ہے اور حدیث قدسی کا نام حدیث قدسی ہے. اس طرح سے بہت سارے فروق بیان کیے گئے. حدیث قدسی اور حدیث نبوی کے میں کیا فرق ہے؟ ایک تو نام میں فرق ہے، حدیث قدسی اور حدیث نبوی. نام حدیث قدسی ہے اور حدیث قدسی کی نسبت اللہ کی طرف ہے اور حدیث نبوی اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہے. اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشیل چیز حرام ہے، تو یہ اللہ کے رسول کی طرف نسبت ہے. لیکن حدیث قدسی میں نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ اللہ نے فرمایا، تو نسبت میں فرق ہے. حدیث قدسی میں نسبت اللہ کی طرف ہے اور حدیث نبوی میں نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہے. اسی طرح حدیث قدسی صرف حدیث قولی ہے کہ اللہ نے فرمایا، لیکن حدیث نبوی اللہ کے رسول کی حدیث قولی بھی ہے، بات بھی ہے، فعلی بھی ہے اور اسی طرح صفت بھی ہے. یعنی حدیث نبوی اللہ کے رسول کی حدیث وہ بات بھی ہے، کام بھی ہے، صفت بھی ہے، تقریر بھی ہے. لیکن حدیث قدسی صرف حدیث قولی ہے، حدیث قولی ہے، صرف بات اس میں ہے. اسی طرح حدیث قدسی اس کا تعلق صرف فضیلتوں سے ہے، ترغیب اور ترہیب سے ہے، ڈرانا اور خوشخبری سے ہے. لیکن حدیث نبوی میں خوشخبری بھی ہے، مسائل بھی ہیں، احکام بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں، نبیوں کے قصے بھی ہیں. یعنی حدیث قدسی کا موضوع ایک ہی موضوع ہے اور حدیث نبوی کے متعدد موضوعات ہیں. اسی طرح حدیث قدسی کی تعداد جیسے کہ بیان کیا گیا 1000 کے قریب ہے، کچھ علماء 100 بھی کا ہے. لیکن حدیث نبوی اس کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے، یعنی بہت ہی زیادہ ہے. حدیث نبوی اس کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے. تو یہ حدیث قدسی میں اور اللہ کے رسول کے حدیث میں فرق ہے. حدیث قدسی کی چند مثالیں، اس سے پہلے میں نے چند مثالیں بیان کی تھی، اس کے علاوہ چند مثالیں بیان کی جائیں، کیونکہ حدیث قدسی آپ بہت ہی کم پڑھتے ہوں گے یا بہت ہی کم سنتے ہوں گے. اسی لیے جب مناسبت ہے اور موقع ہے اور اس کا موضوع ہے جو چند حدیثیں بیان کی جائیں جو سنائی گئی ہیں، اس کے علاوہ ارشادہ ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیثیں دونوں بخاری مسلم کی ہیں، جو بھی حدیثیں بیان کی جائے گی وہ بخاری مسلم کی ہیں.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه ثم احتسب الى الجنہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب میں اس کی کوئی اچھی چیز قبض کرتا ہوں، چاہے اس کا بچہ ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا آنکھیں ہو یا کوئی بھی چیز، صفی ہو یعنی وہ چیز جو بہتر ہو، ثم احتسب پھر صبر کرتا ہے ثواب کی نیت سے، تو میرے پاس اس کا بدلہ جنت ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لعبد المؤمن جزاء عندي اذا قبضت صفيه، کہ میرے بندے کا یعنی میرا بندہ کس کا بنا ہوا؟ اللہ کا بنا ہوا. تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میں جب اس کی کوئی چیز اچھی قبض کرتا ہوں، لے لیتا ہوں، پھر صبر کرتا ہے اس کا بدلہ جنت ہے. اسی طرح دوسری حدیث قدسی ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب کے رسول نے فرمایا قال اللہ تعالی یؤذینی ابن آدم. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤذینی ابن آدم، ابن آدم یعنی بنو آدم مجھے تکلیف دیتا ہے. اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دیتا ہے، لیکن اس کا معنی دوسرا ہے. یسب الدہر والدہر، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے اور میں ہی زمانہ ہوں. اقلب بید الامر، میرے ہاتھ میں معاملہ ہے. اقلب اللیل والنہار، دن اور رات میں بدلتا ہوں. تو زمانے کو برا بھلا کہنا جائز نہیں ہے، زمانے کو گالی دینا صحیح نہیں ہے. گویا کہ آپ اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیونکہ زمانے کو بدلنا، سردی گرمی لانا، بارش لانا یہ اللہ کا کام ہے. وَأَنَّ میں زمانہ ہوں، اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا نام زمانہ ہے، بلکہ مراد ہے کہ دن اور رات کا بدلنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے کہ حدیث میں اس کی وضاحت ہے. کچھ علماء نے کہا کہ اللہ کا نام زمانہ ہے، لیکن صحیح نہیں ہے. اللہ کا نام زمانہ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ زمانہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. زمانے کو برا بھلا کہنا گویا کہ آپ اللہ کے احکام میں دخل اندازی کر رہے ہیں. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے. اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، لیکن سمجھانے کے لیے اس طرح سے بیان کیا گیا ہے. تیسری حدیث ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی عابدت العباد الصالحین. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی چیز کو تیار کیا ہے ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور نہیں کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر على قلب بشر، اور نہیں کسی کے دل پر گزرا ہے. وہ جنت، یعنی جنت کیسی ہے اس کے بارے میں آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا کیسی ہے، اسی طرح کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، اسی طرح دل میں بھی نہیں گزرا کیسی ہوگی. آپ جتنا بھی سوچیں گے اس سے کہیں بہتر جنت ہے. کتنی خوبصورت ہوگی، آپ دنیا میں جو بھی دیکھ لیں، دنیا اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگی، جنت اس سے زیادہ خوبصورت ہے. تو اللہ نے ایسی چیز تیار کی ہے. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہے. تو یہ حدیث قدسی ہوئی. اسی طرح حدیث قدسی ہے، یعنی دیکھیے موضوع حدیث قدسی کیا ہے؟ جنت کے بارے میں، زمانے کو برا بھلا نہ کہنا اس کے بارے میں، صبر کے بارے میں، یعنی ترغیب و ترغیب ہے. چوتھی حدیث ہے ابو ہریرہ کی حدیث ہے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال اللہ، کہتے ہیں کہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یا ابن آدم انفق علیک، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اللہ کے رسول کہتے ہیں اے ابن آدم تم خرچ کرو انفق علیک، میں تم پر خرچ کروں گا. یعنی یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کر رہا ہے. یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم انفق، خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو، انفق علیک، میں تم پر خرچ کروں گا. یعنی جب آپ کا باپ آپ کو کہے کہ بیٹا جو چاہو خریدو بیچو، جس کو چاہنا ہو دو میں تم کو دوں گا، تو ایک بیٹا اطمینان سے جو چاہتا ہے خریدتا ہے، دیتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کا باپ ہے جو اس کو دے رہا ہے، اس کو وعدہ کر رہا ہے. تو وہ تو اللہ رب العالمین ہے، اس جیسی کوئی طاقت نہیں ہے. تو
تو جب ہم سے وعدہ کرا کہ انفقوا انفق علیک، اے ابن آدم تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا، یعنی تم اللہ کی راہ میں دو گے تو اللہ تمہیں بھی دے گا. جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں 3 چیزوں کی قسم کھاتا ہوں، اس میں سے ایک چیز ہے کہ کوئی بھی صدقہ، کوئی بھی مال صدقے اور خیرات سے کبھی کم نہیں ہوتا. 5ویں حدیث ہے، شاید تقریباً تمام حدیث ابو ہریرہ ہی کی ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبقت رحمتی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر سبقت کر گئی، یعنی میری رحمت غصے سے زیادہ ہے، اللہ کی رحمت زیادہ ہے غصے سے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبقت رحمتی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے، زیادہ ہے، سبقت کر گئی، اسے سبقت لے گئی، آگے چلے گئی. یعنی اللہ کی رحمت اللہ کی ناراضگی سے زیادہ ہے، اللہ اپنے بندوں پر رحم زیادہ کرتا ہے. تو میری رحمت یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے. تو یہ حدیث قدسی ہے. ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ حدیث ہمارے تعلق سے ہے، دن و رات ہم لوگ اس عبادت کو کرتے ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو میرے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے میں اس کو دینے والا ہوں. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو یہاں پر نماز سے مراد سورہ فاتحہ ہے. تو جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میرے تعریف کی. فَإِذَا قَالَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے، نہیں اس سے پہلے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری حمد بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی طرف نسبت، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا کی. فَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَجَّدَنِي عَبْدِي، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری عظمت بیان کی. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے اور جو بندہ چاہے میں اس کو دینے والا ہوں. تو ایاک نعبد یہ بندے کا کام ہے، یعنی بندہ عبادت کرتا ہے. نستعین اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ بندے اور میرے درمیان یا اللہ کے درمیان ہے. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب یہ پڑھتا ہے یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو چاہے، کیونکہ اس میں صرف دعا ہے. اور اسی طرح جو ہدایت پر نہیں ہے ان سے دور رہنے کی دعا ہے. تو یہ بندے کے لیے، تو اللہ نے کہا کہ یہ میرے بندے کے لیے صرف ہے، میں اس کو جو چاہے دوں گا. تو یہ حدیث قدسی ہوئی کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین بات کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں اپنے بندے سے، تو اس کا نام ہے حدیث قدسی. تو حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول یہ کہیں کہ اللہ نے فرمایا، جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو اس کا نام ہے حدیث قدسی قرآن کے علاوہ، کیونکہ قرآن کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے. تو یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ حدیث قدسی وہ حدیث یا بات ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے قرآن کے علاوہ. پھر حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا. اس سے پہلے بھی ایک حدیث جو لمبی حدیث ہے بیان کی گئی، اگر آپ چاہیں تو اس کو بیان کریں، یا جو اربع نووی کا درس ہے اربع نووی کا اس کو شروع کریں. جی حدیث قدسی لمبی روایت جو اس سے پہلے بیان کی گئی تھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے گمراہ ہیں. بہت عظیم حدیث ہے، مجھے خود کو بھی جب بھی پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ بار بار اس کو پڑھتا رہوں. اگر آپ کہیں تو اس کو شروع کریں حدیث قدسی. چلیے الحمدللہ. اس حدیث قدسی کو
جب ابو ادریس خولانی جس نے ابو ذر سے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے جیسا اعلیٰ بتائے تو اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑتے تھے. یعنی اس حدیث کے اندر اور حدیث صحیح مسلم میں اس طرح سے اللہ نے اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے کہ اگر آدمی دل سے اس کو سنے تو یقیناً دل کے اندر آدمی کی رقت اور نرمی پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے کس طرح سے خطاب کیا ہے. تو انشاءاللہ اس حدیث کو شروع کرتے ہیں. اس کے راوی ابو ذر ہے اور ابو ذر کا نام جندب بن جنادہ ہے اور صحابہ میں سب سے زائد اور سچے آدمی، سب صحابہ کے سچے تھے، زائد تھے، لیکن ابو ذر کی خصوصیت اس میں زیادہ ہے. ابو ذر عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما رواہ عن ربہ تبارک و تعالی قال. ابو ذر فرماتے ہیں وہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے، یعنی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا یعنی کسی پر ظلم مت کرو. فلا تظالموا تو آپس میں کسی پر ظلم نہ کرو. یہ نصیحت کون کر رہے ہیں ہم کو؟ اللہ رب العالمین ہم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ کسی پر ظلم مت کرو کسی بھی چیز میں، چاہے آپ کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، آپ کا مزدور ہو، کوئی بھی ہو، کسی پر ظلم مت کریں. یہ اللہ نے آپ کو نصیحت کی ہے. اور حدیث قدسی میں یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہے، فلا تظالموا تو کسی پر ظلم مت کرو. یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، یعنی انسان گمراہی میں ہے، ضلالت میں ہے. قرآن و حدیث کے آنے کے بعد ہی اس کو ہدایت ملی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم سیدھے راستے پر نہیں ہو، مجھ سے ہدایت مانگو میں تم کو ہدایت دوں گا. تم تمام کے تمام گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دوں، اللہ فرماتے ہیں فاستہدونی اہدکم تو مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تم کو ہدایت دوں گا. تو ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ کے رسول یا تمام انبیاء ان کا کام تھا راستہ دکھانا، توفیق دینا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو گمراہی اور ہدایت یہ اللہ کے ہاتھ میں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. کوئی عالم، کوئی نبی، ان کا کام صرف راستہ دکھانا ہے کہ یہ حق کا سچ ہے، قبول کروانا، دل میں توفیق دینا، یہ اللہ کا کام ہے. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت. اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، الا من اطعمت مگر میں جس کو کھانا کھلاؤں. فاستطعمونی اطعمکم تو مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلا رہا ہوں. یعنی رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، کھانا اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کہتے ہیں میں کماتا ہوں، لیکن آپ کو طاقت کس نے دی؟ آپ جیسا انسان، جیسے آپ کی آنکھیں ہیں ویسے دوسرا انسان بھی ہے، اس کی بھی جان ہے لیکن کما نہیں سکتا، بیمار ہے. اس کے ہاتھ پیر نہیں ہے، انسان ہے لیکن ہاتھ پیر نہیں، اٹھ نہیں سکتا. اس کو کس نے طاقت نہیں دی ہے؟ تو طاقت رزق کی اللہ نے دی ہے. تو اللہ ہی ہم کو رزق دیتا ہے. ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین. تو اللہ فرماتے کہ میرے بندو تم بھوکے ہو. ماں کے پیٹ میں کون کھلاتا تھا؟ اللہ ہی کھلاتا تھا. ماں کے پیٹ سے کس نے نکالا؟ اللہ ہی نے نکالا. ماں کے پیٹ میں 9 مہینے حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے، رزق دینے والا اللہ ہی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو مگر جس کو میں کھانا کھلاؤں تو مجھ سے مانگو میں تم کو کھانا دوں گا. تو رزق اللہ سے مانگے، ہر چیز اللہ سے مانگے. یا عبادی کلکم عار الا من کسوت فاستکسونی اکسوکم. اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں، تم ماں کے پیٹ سے اترے تھے ننگے تھے، تمہارے کپڑے کا بندوبست کس نے کیا؟ تو مجھ سے کپڑا مانگو میں تم کو کپڑا دینے والا ہوں. اللہ فرماتا تم سب کے سب ننگے ہو مگر جس کو میں کپڑا پہناؤں مجھ سے کپڑا مانگو میں تم کو دینے والا ہوں. یعنی ہر چیز ہم اللہ ہی سے مانگے، اللہ ہی دینے والا ہے. اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار.
وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، اے میرے بندو تو دن اور رات گناہ کرتے ہو، تجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، تم سے بہت سارے پاپ ہوتے ہیں، تو مجھ سے گناہ کی معافی مانگو، میں تم کو معاف کرنے والا ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن شرط یہ کہ انسان توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور توبہ کی شرائط اہل علم نے بیان کی ہیں کہ انسان اس گناہ پر شرم و افسوس کرے، یہ ارادہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا ہے، اسی طرح عزم کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا، اس پر افسوس کرے اور فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اگر بندوں کے گناہ ہیں، بندوں کا حق دبایا ہے تو اس کو واپس کر دے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو تم دن اور رات گناہ کرتے ہو، مجھ سے معافی مانگو، میں تم کو معاف کرنے والا ہوں۔ لیکن افسوس، ہم گناہ پہ گناہ کر جاتے ہیں لیکن اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندو تم مجھ کو نفع بھی نہیں دے سکتے، یعنی اللہ رب العالمین کو ہم نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع، کیونکہ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں۔ اللہ کی ذات قوی اور مضبوط ہے، وہ غالب ہے، ہم مغلوب ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر جن اور انس تمام لوگ جو پہلے تھے اور آنے والے ہیں سب کے سب، اگر سب کے سب قاموا علی اتقى علی افضل قلب رجل واحد منکم ما نقص من ملک شیئا، کہ اے میرے بندو تم تمام کے تمام اگر نیک ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، تب بھی میرے ملک کے اندر کچھ زیادتی نہیں کر سکتے، یعنی نفع ہم اگر نیکی کر رہے ہیں تو ہم کو ہی مل رہا ہے، اللہ کو ہم کچھ زیادہ نہیں دے رہے ہیں، نہ اللہ کے ملک میں ہماری نیکی سے کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، کہ اگر تم تمام کے تمام نیک ہو جاتے، تمام کے تمام توحید پر ہوتے پوری دنیا اول سے آخر تک، تب بھی اللہ کے ملک میں کچھ بھی ہم زیادہ نہیں کر سکتے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افضل قلب رجل واحد منکم ما نقص من ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تم تمام کے تمام جن اور انس تمام کے تمام اگر فاجر ہو جاتے، تمام کے تمام فاسق اور مشرک اور کافر ہو جاتے، تب بھی میرے ملک میں کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ رب العالمین ہماری عبادت سے بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اور اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کو اس سے کچھ بھی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، جو نیکی کرے گا اس کو ثواب ملے گا، جو گناہ کرے گا اس کو سزا ملے گی، جیسے پھر جس کا گناہ۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد ثم سألونی فأعطیت کل انسان مسألة ما نقص من ملکی شیئا الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، اے میرے بندو اگر جن و انس اور تمام پہلے کے لوگ اور بعد میں آنے والے پوری دنیا پوری مخلوق اگر کسی میدان میں جمع ہو جائے اور ہر مخلوق اللہ سے مانگے جو جس کے دل میں وہ مانگے، تو اللہ فرماتے ہیں میں ہر انسان کا، ہر جن کا، ہر مخلوق کا سوال پورا کروں، اس کی حاجت پوری کروں، تب بھی میرے ملک سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا، سوائے جیسے سوئی کو دریا میں ڈالیں تو اس سے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں پانی آئے گا، بلکہ یہ مثال ہے صرف اللہ کے ملک سے کچھ بھی کم نہیں ہونے والا ہے۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں، یعنی قیامت کے دن انسان کے اعمال ہوں گے، اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے کہ اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں، اس کو میں نے شمار کر کے رکھا ہے، یعنی فرشتوں نے لکھا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے ہی۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جس نے بھلائی پائی یعنی نیک اعمال کی تو اس کا بدلہ اس کو جنت ملی تو اللہ کی تعریف کرے، کیونکہ اللہ ہی نے اس کو توفیق دی۔ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جس نے برے اعمال کیے
اس کے بدلے اس کو جہنم ملی، دوزخ ملا، اور اللہ ناراض ہوا، فلا یلومن الا نفسہ، تو اپنے آپ کو ہی برا بلا کہے، کیونکہ اللہ نے اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا تھا۔ تو یہ حدیث قدسی ہے جو بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس حدیث کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، یا کم سے کم اس کا مفہوم اور معنی سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو کس طرح سے خطاب کیا ہے، کس طرح سے اپنے بندوں کو کہا ہے کہ وہ اپنی حاجتیں، اپنے تمام کام اللہ ہی سے مانگے، کہ ہم عاجز اور فقیر ہیں، سب کچھ دینے والا اور سب کچھ طاقت اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو یہ حدیث قدسی کی چند مثالیں تھیں۔ تو حدیث قدسی کتاب کے اندر جو دیا ہوا ہے اس کو پہلے بیان کیا گیا کہ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس کی نسبت اللہ کے رسول اللہ کی طرف کرے، اور حدیث قدسی اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ قرآن کا لفظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف ہے، اور حدیث قدسی کا معنی صرف اللہ کی طرف ہے، لفظ اللہ کے رسول کی طرف ہے۔ لیکن یہ مختصر یہاں انہوں نے بیان کیا ہے، کیونکہ شروع میں انہوں نے لکھا ہے، یا جو شروع پڑھنے والے ہیں ان کے سمجھانے کے لیے، لیکن ہم لوگ یہاں پر جب تفصیل سے پڑھ رہے ہیں اور اس طرح یہ ریکارڈنگ ہو رہا ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے۔ تو یہ حدیث قدسی کے بارے میں مختصر بیان کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازیں، اور اللہ رب العالمین ہم پر رحم کریں، اور قرآن و حدیث کی تعلیم سیکھنا سکھانے کا اللہ ہمیں توفیق دے۔ سب سے اگر کوئی بہتر چیز ہے جس میں آدمی اپنا وقت اس میں دے تو وہ قرآن و حدیث کی تعلیم سیکھنا ہے۔ دنیا تو ہے ہی، آدمی اس کو حاصل کرتا ہی ہے، کوئی کہے یا نہ کہے آپ دنیا کمائیں گے، لیکن دین کو آپ کو کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ آئیے دین سیکھیے۔ اور سب سے اگر کوئی عظیم سرمایہ ہے تو وہ قرآن و حدیث کا ہے، اسی لیے ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سیکھیں، اسی طرح اللہ کے رسول کی حدیثیں سیکھیں اور سکھائیں، کیونکہ جب تک قرآن و حدیث باقی رہے گی تب تک دنیا میں قیامت نہیں آئے گی۔ جیسے کہ حدیث میں لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الخلق، قیامت دنیا میں جو سب سے برے لوگ ہوں گے ان پر قائم ہوگی۔ اس طرح حدیث میں لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ اللہ اللہ کرتے ہوں گے، جب تک دین معلوم ہوگا۔ جب دین ہی نہیں ہوگا، قرآن حدیث نہیں ہوگی، تو ایسے برے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حدیث سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔